الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ملكا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ نساء کے 10ویں رکوع کی تلاوت سنی، اس کی ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر میں آپ سامنے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ نساء 5واں پارہ، آیت نمبر 71 سے 76 تک۔ آیت نمبر 71: اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کر لو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاد کی کہ اپنے بچاؤ کا سامان اکٹھا کر کے رکھو، ہتھیار ہوں اور وسائل جو بھی ہوں، اور جب جہاد کی کال آئے تو ایک ساتھ پوری فوج یا دستوں کی صورت میں تھوڑے تھوڑے، مطلب جیسی بھی مصلحت ہو اس طرح نکل کھڑے ہو۔ اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں، جو منافقوں کا بیان ہے، جو پسو پیش کرتے ہیں، دیر لگاتے تھے، ڈھیل کرتے تھے، بہانے کرتے تھے۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ مطلب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پر مہربانی کی، میرا نہ جانا اللہ کی رحمت بن گیا، معاذ اللہ۔ یہ منافقوں کا بیان ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کے گویا ان میں دوستی تھی ہی نہیں۔ مطلب اگر نعمت ملتی، جنگ میں فتح ہوتی یا غلبہ ملتا ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا، تو ایسے ہو جاتے جیسے بالکل اجنبی۔ کہتے میں کاش
میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ یہ ہے دنیا پرست لوگوں کا حال، جو مال غنیمت کے چکر میں، مال غنیمت کے چاہنے والے جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اگر فتح مل گئی مسلمانوں کو کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ مطلب دنیا کے ساتھ دین کے لیے قتال والی بات یہاں پہ آئی ہے، اسی لیے دین اور دنیا دونوں مانگنے کی، آخرت دونوں چیزیں مانگنے کی ترغیب دلائی ہے۔ سورہ بقرہ 201 نمبر آیت بہت مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ دعا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں اسی تصویر اپنی زندگی میں باندھ لیں، انشاءاللہ دنیا ہی بن جائے گی آپ کے راہ۔ یہاں اللہ نے بات کہی کہ چاہے تو انہیں شہادت پالیں یا غالب آ جائیں، مطلب شہید ہو جائیں یا غازی رہیں، ہر حال میں اجر ہے۔ اگر شہادت کا مرتبہ ملا تو پھر حساب کتاب کے بنا جنت انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر یہاں جو ہے وہ غازی رہے، غالب رہے، یہاں بھی اللہ کی طرف سے جہاد میں شامل ہونے کا بہت بڑا اجر ہے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کی چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ آپ یہ دیکھیں کہ آگے سورہ فتح آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکے میں بہت سارے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو کمزور لوگ، جو ہجرت نہ کر سکے، نہ مزدور اور مجبور تھے، ان کے پاس نہ مال تھا نہ وسائل تھے اور نہ وہاں مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ مدنی صورت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو ایسے بوڑھے کمزور لوگوں کو چھوڑ کے آتے ہیں پیچھے، تو ان کی مدد کی ترغیب جو ہے وہ آیت دلائی گئی اس آیت کے ذریعے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملنی شروع ہو گئی تو 4 اور 5 ہجری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان مظلوموں کے لیے کچھ کر سکوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت مل گئی، 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا کفار کی طرف سے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، تمام صحابہ کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور نے دب کے صلح کی معاذ اللہ، جبکہ حکمت اللہ اس کے رسول کو ہی پتہ تھی۔ وہ سورہ فتح آنے والی ہے 48 نمبر سورت، اس کی 25 نمبر آیت میں اللہ نے راز کھولا کہ یہ صلح کیوں کرائی تھی۔ اس کی وجہ بھی وہی مظلوم لوگ تھے جن کا ذکر یہاں کیا، جو مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے تھے ان کو اپنے پیچھے، کیونکہ ہجرت تو چھپ کے کی تھی، تو پیچھے تو بہت سارے لوگ تو آ گئے جن کے پاس وسائل تھے، مال کے ذریعے سواریاں تھیں، لیکن جو مجبور اور مزدور لوگ تھے وہ وہیں رہ گئے۔ ان کا لحاظ اتنا کیا اللہ نے کہ سن 7 ہجری میں لڑائی نہیں ہونے دی، بلکہ لڑائی سے روک دیا گیا۔ صحابہ میں کیسی بھی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا اس کی حکمت پھر اسی آیت میں لوٹتے ہوئے کھولی، سورہ فتح کی جو آیت راستے میں جب واپس آ رہے تھے مدینے صلح حدیبیہ کے بعد، اس میں راز کھلے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مظلوموں کی مدد پھر 8 ہجری میں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پہ۔ اگر اتنی طاقت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ کرتے تو معاذ اللہ پھر جواب دہ ہوتے اللہ کو۔ تو آج 57 ملک ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اتنی طاقت ہونے کے باوجود ہم آگے نہیں بڑھتے۔ وہاں کے لوگ جن کے پاس طاقت ہے، ایمان والے ہیں، اس کے بعد بھی یہ آیت ان سب سمیت ہم سب کو پکار کے بات کرے کہ جو لوگ مظلوم، جن پہ ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اپنے ایمانوں کو چیک کریں ہم کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس ٹائم اتنی بڑی فتح کو روک دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پھر اگر مکے میں جنگ ہوتی اس ٹائم سن 7 ہجری میں، مکے میں چڑھائی کرتے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کے ہاتھ وہ مسلمان جو بیچارے کمزور ایمان والے تھے وہ سارے مارے جاتے یا کچھ مارے جاتے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان کو مارے۔
آج ہم کمزور مجبور مسلمانوں کو پٹتا ہوا دبتا ہوا اچلتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی مستی میں مست ہیں۔ یہ آیت پکار کے ہمیں کہہ رہی کہ تمہارے اوپر جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری ڈالی ہے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ جو ہے اسی لیے یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے۔ دوبارہ سن لیں، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں عورتوں ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو۔ میں ترغیب دلائی گئی جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی یعنی کوئی حامی کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا، کوئی کارساز ایسا بھیج کہ ہم یہاں سے نکل سکیں، ہم سے کفر کے ساتھ زندگی نہیں جی جا رہی۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کتنی بار یہ دعا کرتے ہیں، اس طرح کی ہم زندگی جی رہے ہیں اور اپنی مستی میں مست ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیا ہمارا ایمان کبھی ہمیں کھٹکھٹاتا ہے ہمارے دلوں کے ہم کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں؟ آج کی آخری آیت، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ڈرتے نہیں اس بات سے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت کی باطل کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ ابو جہل وغیرہ جو اس ٹائم موجود تھے، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل گودا اور سخت کمزور ہے۔ تو شیطان کی جو چال ہے، فریب ہے شیطان کی، وہ سب فسفس سے ہیں۔ مقابلے کے لیے اگر ایمان والے کھڑے ہو جائیں تو یہ گودے لوگ ہیں، بھاگ جائیں گے، رہ نہیں سکتے سامنے۔ آج بھی ہم دیکھیں یا کبھی بھی ہسٹری بھی پوری اٹھا کے دیکھ لیں، باطل جو چڑھتا ہوا نظر آتا ہے دراصل وہ بہت کمزور ہے۔ ابھی پیچھے ایک سورت گزری ہے اس سے پہلے ہی، بنی اسرائیل، اس کی 139 نمبر آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر تم شرط ایمان ہے۔ اگر ہم غالب نہیں ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہم مغلوب ہیں ہر جگہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جو اللہ کی چاہت جس ایمان کی ہے وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مسلمان جو ہے وہ مغلوب رہے۔ یہ تو غالب ہی، اگر ایمان پکا سچا ہوگا تو غالب ہو کے رہے گا۔ تو سچا ایمان ضروری ہے غلبے کے لیے، اور ہر حال میں اگر پکا سچا ایمان ہوگا تو یہ بودے ثابت ہوں گے۔ شیطانی جتنی بھی چالیں، جتنے بھی شیطان کے فریب ہیں سب خصوصے ثابت ہوں گے۔ یہ الحمدللہ 76 نمبر آیت تک آ جائے۔